الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء فخر الانبیاء سید الانبیاء
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ اس نے اپنی رحمت، اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہمیں ماہ مقدس رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا۔ خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ مقدس کی عزت کی، اس کا احترام کیا اور اپنی آخرت کو بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں یہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور گزر گیا اور وہ اس ماہ مقدس سے کچھ بھی حاصل نہ کر سکے، اپنے آپ کو یوں ہی ضائع کر دیا جس طرح عام مہینوں میں کرتے ہیں۔ اس کی واضح مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر مسجد میں کچھ نہ کچھ لوگ ہر نماز میں جمع ہوتے تھے، خاص طور پہ فجر کی نماز میں اور مغرب کی نماز میں لوگ جمع ہوتے تھے۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا، مسجدیں بھی ویران ہو گئیں، اور بڑا عجیب مسلمان ہے، بڑا عجیب مومن ہے، بڑا عجیب اسلام کا دعوے دار ہے کہ ایک چاند دیکھ کر مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسرا چاند دیکھتے ہی اسی مسجد کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمازیوں سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں، نمازیوں کے نہ آنے سے مسجدیں ویران ہوتی ہیں، برباد ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا المیہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت بڑی بدبختی اور بد نصیبی کی علامت ہے۔ سورۃ البقرہ کی کچھ آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ دوسرے پارے کے اندر سے اللہ رب العالمین نے ان آیات بینات کے اندر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر آگے ایک آیت میں شہداء کا ذکر کیا اور اس کے بعد پھر ایمان والوں کو مخاطب کر کے کچھ باتیں عرض کی، بیان کی، گویا باتیں بیان فرمائیں۔ شہداء کے تذکرے میں فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں البتہ تمہیں معلوم نہیں، تمہیں شعور نہیں کہ وہ کیسے زندہ ہیں۔ آگے پھر وہی باتیں جو پچھلی آیت کے ساتھ ملتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب کبھی کوئی خوشی ملتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف لپکتے، آپ فوراً اللہ کے سامنے سربہ سجود ہو جاتے، شکرانے کے نفل ادا کرتے، اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی اللہ کے سامنے نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے، یعنی خوشی کے اندر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرتے، غمی کی حالت میں بھی اللہ سے مدد طلب کرتے، ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا لیتے۔
یہی بات اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے فرمائی کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ یعنی مصیبت پہنچ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، جن کا تذکرہ اگلی آیات میں آ رہا ہے، فرمایا کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جائے تو استعینوا، اللہ سے مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ذریعے، یعنی ان پریشانیوں پر، ان مصیبتوں پر چیخ و پکار نہیں کرنی، واہ ویلا نہیں کرنا، شور شرابہ نہیں کرنا، بلکہ اسے اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے صبر کرنا ہے کہ یہ مصیبت دی بھی اللہ نے ہے اور اس مصیبت کو دور کرنا بھی اللہ نے ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اس مصیبت کو دور نہیں کر سکتا۔ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی مسئلہ درپیش آ جائے، اللہ کے علاوہ کوئی اس کو حل کرنے والا نہیں ہے۔ یہ یہاں فرمایا استعینوا بالصبر، صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو کہ اس مصیبت پر، اس پریشانی پر چیخ و پکار نہیں کرنا، لوگوں کے سامنے اللہ کے گلے شکوے نہیں کرنے کہ مجھ پر مصیبت اور پریشانی آ گئی ہے، میرے رب نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے، میرے رب نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے، میرا رب میری مدد نہیں کر رہا، ایسا کوئی شور شرابہ نہیں کرنا، بلکہ اس مصیبت پر صبر کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے سامنے سربہ سجود ہو جانا ہے۔ ایک تو ہے کہ فرض نمازیں ادا کرنی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ جو میں نے پہلے بات عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی خوشی ملتی تو آپ اللہ کے سامنے نماز پڑھنا شروع کر دیتے، سر سجدے میں ڈال دیتے اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے، اور جب کبھی آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تب بھی آپ اللہ کے سامنے نماز ادا کرنا شروع کر دیتے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیتے کہ اس مصیبت سے ہمیں نکالنے والا بھی تو ہے، اور شکر میں اللہ سے یہ شکریہ ادا کرتے خوشی کی حالت میں کہ اس خوشی کو عطا کرنے والا بھی تو ہے۔ یہی بات اللہ نے مومنوں سے فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، پیچھے فرمایا نا کہ اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے، کس چیز پر؟ یہاں ان چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، بہت ساری مصیبتوں میں سے چند مصیبتوں کا۔ فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، البتہ ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ چیزوں کے ذریعے، من الخوف، ان میں سے ایک چیز ہے دشمن کا خوف دے کر۔ یہ خوف کئی طرح سے ہو سکتا ہے، دشمن کا خوف بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح مال چھن جانے کا خوف بھی ہو سکتا ہے، تنگ دستی کا خوف بھی ہو سکتا ہے، مہنگائی کا خوف بھی ہو سکتا ہے، کسی بیماری یا مصیبت کے آنے کا خوف بھی ہو سکتا ہے۔ کئی ایک طرح کے خوف انسان پر طاری ہوتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ انسان کی جان کو خطرہ ہو صرف یہ خوف ہے، بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں انسان خوف زدہ ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں وہ پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے تو ہم اس سے پوچھتے نہیں ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہو، تو وہ کہتا ہے کہ یار مجھے خدشہ ہے کہ کہیں میرے ساتھ کچھ ایسا نہ ہو جائے، کہیں مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے، کہیں میرے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ یہ خوف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں کئی طرح سے آزمائیں گے، ہماری اس آزمائش میں سے ایک آزمائش خوف کی شکل میں بھی ہے، وَالْجُوعِ، اور ہم تمہیں بھوک سے آزمائیں گے، بھوک دے کر۔ آپ اندازہ لگائیں، انسان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو، بچے بھوکے ہوں، بیوی بھوکی ہو، انسان خود بھوکا ہو، وہ کس قدر پریشان ہوتا ہے۔ پھر وہ چاہتا ہے کہ میں کسی کے پاس جاؤں، کوئی میری مدد کر دے، یا میں کام کو نکلوں، مجھے کوئی کام کاج مل جائے، کوئی مزدوری مل جائے،
میں وہ مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالوں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، گھر میں فاقہ کشی کی حالت ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، پریشانی کے یہ حالات کیسے گزریں گے؟ تو یہ انسان کے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ فرمایا والجوع، ہم بھوک کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے، ونقص من الاموال، تیسری ہماری آزمائش کی شکل یہ ہوگی کہ ہم تمہیں مال میں نقصان دے کر آزمائیں گے۔ اچھا خاصا کاروبار ہوتا ہے انسان کا، بہترین حالت میں اس کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے، اچانک سے کوئی ایسا نقصان آ جاتا ہے جس پر انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا، یہ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، کسٹمر آنا چھوڑ گئے، کاروبار کے آرڈر ملنا چھوڑ گئے، فیکٹری تھی وہ بند ہو گئی، دکان تھی وہ بند ہو گئی، کارخانہ تھا وہ بند ہو گیا، یا انسان محنت مزدوری کر رہا تھا وہاں سے چھٹی ہو گئی، کہیں ملازمت کر رہا تھا وہاں سے چھٹی ہو گئی، تو جو ذریعہ آمدن تھی وہ بند ہو گئی۔ در حقیقت یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش کی شکل ہے۔ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تمہیں مال کا نقصان دے کر آزمائیں گے۔ صاف ظاہر ہے انسان محنت مزدوری کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے دولت ملتی ہے، وہ تنخواہ کی شکل میں ہو، وہ کسی بھی شکل میں ہو، جس سے وہ اپنے گھر کا گزر بسر کرتا ہے، اپنے معاملات زندگی کو چلانے میں اس کو مدد ملتی ہے۔ وہ آنا بند ہو جائے تو انسان کے لیے پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے۔ در حقیقت یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کی ایک شکل ہوتی ہے۔ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کا نقصان دے کر آزمانا۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3 چیزیں۔ پہلی خوف، دوسری چیز بھوک، تیسری چیز مال کے اندر نقصان۔ والانفس، جانوں کے اندر نقصان، کہ گھر کا کوئی فرد فوت ہو جاتا ہے، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی لڑکا، کوئی لڑکی، کوئی بچہ، کوئی بچی، کچھ بھی۔ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور یہاں والانفس، جان کا نقصان۔ تو یہ بھی انسان کے لیے ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ جب کبھی کسی گھر میں میت ہو جائے، سارے گھر کے لوگ جو ہیں وہ رو رہے ہوتے کہ نہیں رو رہے ہوتے؟ بعض لوگ دھاڑے مار مار رو رہے ہوتے ہیں، چیخو پکار کر کے رو رہے ہوتے ہیں، اور ایسا نوحہ اور وین کر رہے ہوتے ہیں کہ 10ویں محلے تک ان کے رونے کی آواز جا رہی ہوتی ہے۔ یہ اس مصیبت پر صبر نہیں ہے، بلکہ اس مصیبت پر اللہ کی ناشکری ہے۔ اللہ نے اس لیے تو فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تو اللہ کی آزمائش پر چیخو پکار نہیں کیا جاتا، اللہ کی آزمائش پر صبر کیا جاتا ہے اور اس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ پچھلی تینوں چیزوں کے اندر بھی یہی سبق تھا کہ اگر خوف آ جائے تو پریشان نہیں ہونا، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور بھوک کی حالت میں بھی اللہ سے مدد مانگنی ہے، رزق کا بندوبست اللہ نے کرنا ہے۔ مال کے اندر نقصان ہو جائے تب بھی اللہ سے مدد مانگنی ہے، اس نقصان کو پورا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اور یہاں اگر کوئی فوت ہو گیا ہے تو یہ بھی اللہ رب العالمین کا دیا ہوا تھا، اس نے واپس لے لیا۔ اس میں چیخو پکار کیسا؟ ہاں البتہ آنکھوں سے آنسو آتے ہیں یا انسان ہلکی آواز میں رو لیتا ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ بچپن کی حالت میں فوت ہو گئے۔ 18 مہینے کی عمر تھی، 18 مہینے یعنی 1.5 سال کا بچہ فوت ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے ہاتھوں مبارک میں اپنے اس لخت جگر کو اٹھایا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ یعنی ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو بڑا مضبوط ہوتا ہے، بھلا فوت ہونے پر آپ بھی رو رہے ہیں، یعنی آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آنسو اللہ کی رحمت ہے، آنکھوں سے آنسو کا نکلنا یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ہم اپنے بیٹے کے فوت ہونے پر غمزدہ ضرور ہیں، لیکن اپنی زبان سے صرف وہی کچھ ادا کریں گے جو ہمارے رب کو منظور ہوگا۔ یعنی ہم کوئی ناشکری کا کلمہ اپنے زبان سے نہیں نکالیں گے۔ اور آپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر فرما رہے ہیں انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم ہم تیرے جانے پر بڑے غمزدہ ہیں، کیونکہ 2 بیٹے پہلے فوت ہو گئے تھے، یہ تیسرا بیٹا تھا یہ بھی فوت ہو گیا۔ اے ابراہیم ہمیں تیرے جانے کا بڑا غم ہے، ہم بہت غمگین ہیں، لیکن ہم اپنی زبان سے صرف وہی کچھ کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو، ہم کوئی ناشکری کا کلمہ نہیں کہیں گے۔ اور ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کوئی فوت ہو جائے تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ موت نے صرف ہمارا گھر ہی دیکھا ہوا ہے، آس پڑوس میں موت کہیں نہیں جاتی، صرف ہمارے گھر کو موت نے دیکھا ہوا ہے، جب بھی کوئی مرتا ہے ہمارے گھر سے ہی مرتا ہے۔ یہ ایسا جملہ ہے، ایسا کفریہ کلمہ ہے جس سے انسان کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ یا بعض دفعہ ہم ایسا کہتے ہیں تو کیوں مر گیا، تیری جگہ پر میں مر جاتا، حالانکہ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا۔ یہ بعض دفعہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم یہ جملے ادا کرتے ہیں، اور تاکہ یہ لوگ سمجھیں کہ مرنے والے سے اس کی بڑی محبت تھی، حالانکہ وہی اگر زندہ تھا، اسے کوئی پریشانی تھی، کوئی مصیبت اس پر پیش آئی تو یہ اس کے قریب بھی نہیں جاتا تھا۔ آج وہ مر گیا ہے تو یہ پاس کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کاش تیری جگہ پر میں مر جاتا، تجھے میری زندگی لگ جاتی۔ یہ جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ جھوٹ اور فراڈ کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کی ناشکری کے کلمات ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک اللہ رب العالمین کی طرف سے جو موت کا وقت مقرر کیا گیا ہے لا یؤخر، وہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں دیر نہیں ہو سکتی۔ فرمایا لا یستاخرون منہ ساعة ولا یستقدمون، تم میں سے جس نے بھی مرنا ہے وہ 1 سیکنڈ پہلے بھی نہیں مر سکتا، 1 سیکنڈ بعد بھی نہیں مر سکتا۔ یعنی اللہ نے جس کی موت کا وقت مقرر کیا ہے، فلاں بندے نے فلاں دن فلاں ٹائم پہ مرنا ہے، اللہ فرماتا ہے لا یستاخرون منہ ساعة ولا یستقدمون، 1 سیکنڈ بھی وہ اپنے موت کے وقت سے پہلے بھی نہیں مر سکتا، اور 1 سیکنڈ وہ دیر بھی نہیں کر سکتا۔ اور ہم بڑے عجیب و غریب ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ بندہ مر رہا تھا، ہم نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیا، اس میں سانس پیدا ہو گئی ہے، سورہ یاسین کی ہم نے تلاوت شروع کر دی، وہ مرتے مرتے بچ گیا، گویا کہ سورہ یاسین نے موت کو ٹال دیا۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اللہ پر اور اس کے قرآن پر۔ یا بندے کی موت نہیں واقع ہو رہی تھی، اس کی سانس اٹکی ہوئی تھی، ہم نے سورہ یاسین پڑھی، اس کی موت آسان ہو گئی۔ یہ بھی سب سے بڑا جھوٹ ہے اللہ کے قرآن پر اور اللہ رب العالمین کی ذات پر، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یستاخرون منہ ساعة ولا یستقدمون، کہ جس کی موت جب لکھی ہے وہ 1 سیکنڈ پہلے بھی نہیں آ سکتی، بعد میں بھی نہیں آ سکتی۔ آپ 1 نہیں 1000 مرتبہ سورہ یاسین اس پر پڑھ لیں، ساری دنیا اکٹھی ہو کر اس پر پڑھ لے، اس نے جس وقت مرنا ہے وہ مرے گا، آپ کی سورہ یاسین سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے بچنا ہے تو تب بھی سورہ یاسین کے پڑھنے سے اس کی جان نہیں بچے گی، بلکہ اس کی زندگی میں ابھی دن باقی تھے، اللہ نے اس کو بچا لیا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، ہم تمہیں مال کے اندر نقصان دے کر اور جان کے اندر نقصان دے کر آزمائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کے اندر
نقصان دے کر آزمائیں گے۔ ابھی گندم کی فصل کا وقت گزرا ہے، کئی علاقوں میں ممکن ہے ابھی گندم باقی ہو، ورنہ تقریباً ہر کسی نے اپنی فصل کاٹ لی ہے۔ پچھلے دنوں سیالکوٹ میں ایک واقعہ پیش آیا، بہت عجیب و غریب واقعہ تھا۔ گندم کے ایک کھیت میں آگ لگ گئی، بالکل گندم تیار تھی، کم از کم اس میں 47 ایکڑ گندم جل گئی۔ یہ نقصان کس نے دیا؟ بہت سارے منہ شگافیاں ہو رہی ہیں، کسی نے اس میں جان بوجھ کے شرارت کی تھی، ماچس کی تیلی لگا دی تھی، کوئی گزر رہا تھا اس نے سگریٹ پی اور وہیں پھینک دی، وہ سگریٹ جلتے جلتے اس نے آگ پکڑ لی۔ کچھ بھی سبب ہوا، اگر اللہ نہ چاہتا تو کیا خیال ہے یہ گندم جل سکتی تھی؟ نہیں جل سکتی تھی۔ 45 یا 47 ایکڑ گندم جل گئی، تو بتائیں اس بندے کو کتنا بڑا نقصان پہنچا، اور بالکل بہترین فصل تیار تھی، یعنی امید تھی کہ پر ایکڑ اچھی ایوریج ہوگی، لیکن اللہ نے اس کو جلا دیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اب اگر وہ بندہ اس پر صبر کر جاتا ہے تو ممکن ہے اللہ آئندہ آنے والے سالوں میں اس کے نقصان کی بہترین انداز میں بھرپائی کر دے، اور اگر وہ واویلا کرے گا، ناشکری کرے گا، گندم پھر بھی واپس نہیں آنی، لیکن البتہ وہ اللہ کے ناشکروں میں شامل ہو جائے گا۔ اسی طرح آم کا موسم آ رہا ہے یا باقی پھلوں کا سیزن ہے، اگر وہ پھل خراب ہو جاتے ہیں، کوئی بیماری لگ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اور وہ لوگ صبر کر جائیں تو اللہ ان کو ان کا اجر دے گا۔ اور اگر وہ اس میں چیخو پکار کرنا شروع کر دیں، جی ہم نے بڑی اسپرے کی، بڑی دوائیاں ہم نے ڈالی، پھر بھی باغات تباہ ہو گئے، پھل نہیں لگے، خراب ہو گئے، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے۔ جب بھی مصیبت آتی ہے ہمارے اوپر آتی ہے، تو یہ اللہ کی ناشکری ہے، اور اللہ کی ناشکری اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ ان 5 چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا صرف سمجھانے کے لیے۔ خوف کے اندر ہر قسم کا خوف شامل ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اچھا بھوک کے اندر ہر قسم کی بھوک شامل ہے، وہ کھانے کی بھوک ہو، پینے کی پیاس ہو، گھر کے اندر فاقہ کشی کی حالت ہو، کوئی بھی شکل ہو، سفر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں ملا یا گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں ملا، سب چیزیں اس بھوک کے اندر شامل ہیں۔ نقص من الاموال، مال کے نقصان کے اندر ہر قسم کا نقصان شامل ہے، وہ انسان کی تجارت کے حوالے سے ہو، اس کی نوکری کے حوالے سے ہو، یا کسی بھی طرح سے اس کے پاس مال آ رہا ہو حلال ذرائع سے، کیونکہ حرام ذرائع تو بہت زیادہ ہے نا، چوری ہے، رشوت ہے، سود ہے، ڈاکہ ہے، یہ سارے مال کمانے کے طریقے ہیں، لیکن یہ سارے حرام کے طریقے ہیں۔ حرام سے تو اللہ نے ویسے منع کیا، حلال طریقوں سے آنے والے مال کے اندر بھی اگر نقصان ہوتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور جان کے اندر نقصان وہ کسی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، گھر کا کوئی بڑا فوت ہو جائے یا چھوٹا فوت ہو جائے، کوئی بھی فوت ہو جائے، اس پر صبر کرنا۔ اور پھلوں کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں، وہ اناج کی شکل میں ہو، وہ باغات کی شکل میں ہو، وہ کسی بھی شکل میں ہو، جو ان ساری مصیبتوں میں سے کسی بھی مصیبت کے اندر گرفتار ہو اور وہ اس پر صبر کر لے، کوئی بھی مصیبت اس پر آ جائے۔ 5 آزمائشیں اللہ نے یہاں بیان کی ہیں، ان 5 آزمائشوں کے اندر انسان کی زندگی کی ساری آزمائشیں شامل ہیں، انسان کی زندگی کے اندر ہونے والے سارے معاملات ان آزمائشوں کے اندر شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ ان 5 آزمائشوں میں سے کسی بھی آزمائش کے اندر اگر کوئی بندہ گرفتار ہوا اور اس نے اس پر صبر کر لیا تو وہ بشر الصابرین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرنے والوں کو عظیم خوشخبری سنا دیجئے، جو ان مصیبتوں پر، ان پریشانیوں پر، ان آفات پر، ان آزمائشوں پر صبر کر گیا، آپ اسے خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے عظیم الشان خوشخبری ہے اللہ کی جنت کی صورت میں، دنیا کے اندر اس مصیبت کے بدلے میں بہترین اجر ملنے کی شکل میں۔ کیوں؟ آگے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی ایک صفت بیان کی، فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ،
اب فرمایا کہ ایمان والے کون ہیں؟ پیچھے ذکر کیا تھا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والے اللہ سے مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے۔ یہاں آپ فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، صبر کون سے لوگ کریں گے؟ کون سے لوگ ان مصیبتوں پریشانی اور آزمائشوں پر صبر کریں گے؟ فرمایا وہ لوگ اذا اصابتہم مصیبہ کہ ان پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، پیچھے 5 مصیبتوں کا ذکر آپ سن چکے ہیں، ان میں سے کوئی مصیبت آ جائے یا اور کوئی آزمائش اور مصیبت ان پر آ جائے، فرمایا ایمان والوں کی حالت یہ ہے، ان کی ایک لازمی طور پر جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اذا اصابتہم مصیبہ، انہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایمانداری سے بتائیں کہ ہم یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کب پڑھتے ہیں؟ جب کوئی مر جائے، جب کوئی مر جائے تب ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن یاد رکھیں انا للہ و انا الیہ راجعون صرف کسی مرنے والے کے اوپر نہیں پڑھا جاتا، کوئی بھی مصیبت آ جائے آپ اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جن پر کوئی مصیبت آئے کسی بھی مصیبت میں سے، یہاں موت کا ذکر نہیں کیا صرف کہ جب کوئی ان میں سے مر جائے تو وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں ایمان والے جب ان پر کوئی مصیبت آ جائے تو ان کی زبان سے ایک ہی جملہ ادا ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کبھی کسی بندے کے سامنے اگر اللہ نہ کرے کوئی آپ کو مصیبت کوئی پریشانی آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا مال کا جان کا یا کچھ بھی چوری ہو گیا، آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، فوراً اگلا بندہ کہے کیوں کوئی مر گیا ہے؟ پہلا سوال ہمارا کیا ہوتا ہے؟ کوئی مر گیا؟ کیوں؟ تم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے تھے، میں سمجھا کوئی مر گیا ہے، کیونکہ اسے علم نہیں ہے، اسے صرف اتنا پتہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون صرف مرنے والے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اللہ ایمان والوں کی صفت بیان فرماتا ہے کہ ایمان والوں کو کوئی بھی مصیبت پہنچے، بھوک کی شکل میں ہو، دشمن کا خوف ہو، مال کا نقصان ہو، جان کا نقصان ہو، پھلوں کا نقصان ہو، کاروباری نقصان ہو، تجارت ختم ہو جائے، نوکری چھوٹ جائے، دکان تباہ ہو جائے، یا کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی زخمی ہو گیا، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھ گیا ہے نا، یہ بھی تکلیف ہے کہ نہیں؟ کانٹا بھی کسی کو چبھ جائے تو اس کی بھی تکلیف ہوتی ہے نا، آپ اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، پھر دیکھیں اللہ اس مصیبت کو کیسے دور کرتا ہے۔ کیونکہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مقصد ہی یہی ہے کہ یا اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کی سپرد کر دیا، بے شک میں تیرا ہوں اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، یہ مجھے کانٹا چبھا یہ بھی تیرے حکم کے بغیر نہیں چبھا، میں پہلے بھی تو یہاں سے گزرتا ہوں، آج میرا ایکسیڈنٹ ہوا تیرا حکم نہ ہوتا تو نہ ہوتا، کیونکہ پہلے بھی میں اس روڈ سے گزرتا ہوں، میرے کاروبار میں کوئی نقصان ہوا تیری منشا شامل نہ ہوتی تو نہ ہوتا، کیونکہ پہلے بھی تو میں کاروبار کرتا ہوں۔ تو کوئی بھی مصیبت آئے ایمان والوں کی صفت یہ ہے وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور صبر کریں، واویلا نہ کریں، چیخو پکار نہ کریں کہ اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اللہ کی ناشکری ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔